الرحمن الرحیم. ہے، ہاؤ آر یو؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں. آپ کون؟ میرا نام امبرین ہے اور میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. کس سلسلے میں آپ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں؟ آپ بتائیں کہ آپ مجھے کہاں مل سکتے ہیں. محترمہ، آپ بتائیں تو صحیح مجھ سے کیا کام ہے، پھر ملنے کا بھی ڈیسائیڈ کر لیں گے. کیا میں آپ کو آپ کے گھر ملنے آ سکتی ہوں؟ دیکھیں امبرین جی، پہلے آپ مجھے ملنے کی وجہ تو بتائیں، پھر جہاں کہیں گی مل بھی لیں گے. ٹھیک ہے، کل شام کو میں آپ کے گھر آ رہی ہوں. اوکے بائے. میں ایک کشمکش میں مبتلا تھا. نہ جانے کون ہے یہ امبرین، اپنا ایڈریس بھی نہیں بتایا اور ملنے کی وجہ بھی نہیں بتائی. میرے گھر کا اس کو کیسے معلوم ہوا؟ بہت سے سوالات میرے ذہن میں ابھرتے رہے اور کافور ہوتے رہے. ٹک ٹک. کون ہے؟ اندر آ جاؤ. دروازہ کھلا ہے. شام ڈھلے میں اپنی مخصوص بیٹھک میں بیٹھا اخباریات کا مطالعہ کر رہا تھا. کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ جی آ جائیں. شکریہ. محترمہ تشریف رکھیں. مجھے کال آپ نے ہی کی تھی؟ جی تابش جی، کال میں نے ہی کی تھی. میں ہی امبرین ہوں، اس نے بیٹھتے ہوئے دھیرے سے کہا. کیا پسند کریں گی، چائے یا کافی؟ آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ چائے. تو پھر چائے ہی منگوا لیجئے. نوید. او نوید. جی تابش بھائی. یار اچھے سے 2 کپ چائے بنوا لاؤ. اوکے تابش بھائی، ابھی لایا. نوید کو چائے کا کہنے کے بعد میں نے امبرین سے کہا، آپ کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتی تھی؟ سب کچھ بتانے کے لیے ہی حاضر ہوئی ہوں. پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا. دراصل میں آپ سے اپنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ تو دکھوں کو الفاظ کا روپ دیتے ہیں اور میں چاہتی ہوں میری زیست کے دکھوں کو الفاظ کا روپ دیں. کافی عرصے سے کوشش میں تھی مگر نہ جانے کیوں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی. آج دل نے بہت مجبور کیا اور میں آپ کے پاس چلی آئی. یہ تو آپ کی نوازش ہے امبرین جی کہ آپ نے اس بندہ ناچیز کو اس قابل سمجھا. وہ کچھ افسردہ سی ہو گئی اور سوچوں کی نگری میں کھو گئی، جیسے ماضی کے دریچوں سے الفاظ اکٹھے کر رہی ہو. چند لمحوں کے بعد اس نے لب کھولے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایف ایس سی کی طالبہ تھی اور جب میرا گھرانے سے کوئی تعلق ہے. میں اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، اسی لیے سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. میرے ابو میری ہر خواہش کو پورا کرتے تھے. میں اپنی لائف کو بہت انجوائے کر رہی تھی. میری سہیلیاں اکثر میرا مذاق اڑایا کرتی تھیں کیونکہ میں اکثر کہتی تھی کہ پیار کچھ بھی نہیں، سب ایک ڈرامہ اور دھوکہ ہے. مگر وہ کہا کرتی تھیں، امبرین جب تجھے پیار ہوگا تب تجھے پتہ چلے گا. وہ سارا دن اپنے کزنز کی باتیں اور لورز اپنے کرتی، مگر میں اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی. مجھے کبھی کسی سے پیار نہیں ہوا تھا. میری لائف سب سے الگ تھی. مجھے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی. اتنی دیر میں چائے آ گئی. ہم ساتھ میں چائے کا لطف لینے لگے اور امبرین نے اپنی بات وہیں سے جاری کی جہاں ختم کی تھی. بس میرا سارا دن پڑھائی میں ہی گزر جاتا اور گھر میں بھی میں سب سے الگ تھلگ فائنل امتحان میں یعنی ایف ایس سی کا امتحان میں کی تیاری کرتی رہتی جو میں دے چکی تھی. ایک دن امی نے مجھے بتایا کہ تمہارے ماموں کے بیٹے کی شادی ہے اور ہم سب کو بھی انہوں نے بلایا ہے. میرے ماموں ملتان میں رہتے تھے. میں نے ہاں میں سر ہلا دیا. چند دنوں کے بعد ہم ملتان چلے گئے. شادی کی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری تھیں. ہر طرف رونق ہی رونق تھی. مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، لیکن میں خلوت میں رہنے کی عادی ہو چکی تھی. میرا نہ تو کوئی بھائی تھا نہ ہی کوئی بہن. گھر میں امی ابو کے سوا کوئی نہیں تھا. بس اسی لیے میں شادی کو زیادہ انجوائے نہ کر سکی. مہندی والی رات میں اپنی کزنوں کے ہمراہ باتوں میں مصروف تھی. اسی دوران میں نے غور کیا کہ ایک لڑکا مسلسل کافی دیر سے مجھے دیکھے جا رہا تھا. شاید وہ نبیل بھائی کا دوست ہی تھا. بعد میں بھی یہ بات میں نے کئی بار نوٹ کی. ہم ملتان 5 دن رہے اور وہ اکثر مجھے دیکھ کر اشارہ کرتا تھا. ایک رات سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور میں چھت پر بیٹھی اپنے خم شدہ گیسو سنوارنے میں مصروف تھی. ایک بچی میرے پاس آئی. اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا. آپی یہ آپ کے لیے انہوں نے دیا ہے. اس نے راحیل کی طرف اشارہ کیا.
میں نے بچی سے کاغذ پکڑ کر اس کو واپس بھیج دیا اور اس کاغذ کی تہ کھول کر پڑھنے لگی۔ ڈیئر امرین جی، آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ آپ کا نام مجھے کیسے معلوم ہوا۔ بس وہ کیا کہتے ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ بس کیا کہوں امرین جی، آپ مجھے پہلی ہی نظر میں بھا گئی تھیں۔ میں آپ پر دل ہار بیٹھا ہوں۔ مجھے آپ سے بہت پیار ہے۔ میں تو اس کے معصوم سے چہرے کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ گھنے بکھرے گیسوئے میں چھپا ایک چاند سا چہرہ، قربان جاؤں اس مصور کی تخلیق پر۔ واہ سبحان اللہ! وہ اپنی کہانی سناتی رہی اور میں اس کی باتوں میں کھویا اس کے حسین گلابی گالوں کو ہی دیکھتا رہا۔ میں اب تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا اور آپ سے یہ بات کہہ ڈالی۔ پلیز مجھے یوں تنہا مت چھوڑ کر جانا۔ مجھے اپنا موبائل نمبر ضرور دینا۔ جواب کا منتظر رہوں گا۔ میرا موبائل نمبر یہ ہے۔ والسلام، تمہیں دل سے چاہنے والا راحیل احمد۔ خط پڑھ کر مجھے مسرت بھی ہوئی اور میں کچھ مضطرب بھی ہوئی۔ اچھا تو مجھے بھی لگنے لگا تھا، سو دل نے اسے اور اس کے پیار کو تسلیم کر لیا۔ پھر میں نے اس کے نمبر پر کال کی اور اپنا حال دل اسے سنا دیا۔ اسی طرح پھر ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 5 دن ہم ملتان رہے اور پھر ہم سب واپس آ گئے، لیکن میرا موبائل پر راحیل سے رابطہ رہا۔ اب ہماری محبت کو 3 سال گزر چکے تھے۔ میری سہیلیاں اب مجھے چھیڑا کرتی تھیں۔ اب بتاؤ میڈم، تم تو کہتی تھیں یہ پیار بس ایک دکھلاوا ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ تمہیں ہو گیا نا پیار؟ ہاں 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 ہاں۔ میں ان کی باتیں سن کر شرما جاتی۔ راحیل اچھا لڑکا تھا، وہ ایک پرائیویٹ بینک میں جاب کرتا تھا۔ 4 بہن بھائی تھے، راحیل سب سے چھوٹا تھا۔ ایک دن باتوں کے دوران میں نے راحیل سے کہا، اب تمہیں اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے میرے گھر بھیجنا چاہیے۔ اس نے بات ٹال دی۔ کئی بار میں نے اس سے اس بات کا ذکر چھیڑا، مگر وہ اس بات پر غور ہی نہیں کرتا تھا۔ اس کے ابو کافی بیمار تھے اور امی بھی کچھ زیادہ ٹھیک نہ تھیں۔ میرے بار بار اصرار پر اس نے اپنے والدین کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجا، لیکن میرے ابو نے یہ بات کہہ دی، ہم پہلے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، اس کے بعد شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ آپ کا فرزند ہمیں پسند ہے، لیکن جب تک امبرین کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی ہم اس کی شادی نہیں کریں گے۔ ایک دن ماموں ہمارے گھر آئے اور انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ کچھ دن کے لیے مجھے اور امی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ ابو جان مان گئے۔ میں بھی کافی خوش ہوئی، کیونکہ اسی بہانے راحیل سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ میں نے ملتان پہنچ کر راحیل کو فون کیا کہ میں ملتان آ گئی ہوں اور تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ پہلی بار ہم ایک ہوٹل میں ملے۔ میں اور امی 15 دن ملتان رہے اور اکثر میری راحیل سے ملاقات ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ نبیل بھائی کا دوست تھا اور اکثر ممانی جان کا حال احوال پوچھنے گھر بھی آ جایا کرتا تھا۔ اچانک راحیل کے گھر والوں سے لڑائی ہو گئی اور وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ رہنے لگا۔ اس کی جدائی میں اس کی امی بھی بیمار ہو گئیں، کیونکہ راحیل 2.5 ماہ سے گھر نہیں گیا تھا۔ جب راحیل کو اپنی امی کے بارے میں پتہ چلا تو وہ کبھی کبھی گھر چلا جایا کرتا تھا۔ راحیل کی امی کی یہی خواہش تھی کہ راحیل کی شادی جلد از جلد ہو جائے۔ راحیل جب بھی گھر جاتا تھا تو وہ یہی باتیں کرتی، امی آپ بار بار کیوں یہ کہتی ہیں؟ میں نے کہا نا کہ شادی صرف امبرین سے کراؤں گا۔ بس راحیل کی امی یہ سب سن کر خاموش ہو جاتی اور راحیل وہاں سے اٹھ کر آ جاتا۔ ابھی میری پڑھائی مکمل ہونے میں 5 سال باقی تھے۔ راحیل نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ امبرین تم اپنے گھر والوں کو مناؤ، میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ اسی بات کو لے کر ہماری آپس میں کئی بار لڑائی ہوئی اور ہم اس دوران کئی دن تک ایک دوسرے کو فون نہ کرتے۔ اچانک ایک دن راحیل کی امی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ اس دنیا سے چل بسیں۔ میں اس بات سے کافی پریشان ہوئی۔ مجھے سچ میں بہت دکھ ہوا۔ راحیل بھی کافی پریشان تھا۔ میں نے اسے تسلیاں دی۔ دن گزرتے رہے۔ ایک دن راحیل کا فون آیا۔ وہ کہنے لگا، تم اور تمہارے گھر والے میری ماں کے قاتل ہیں۔ تم لوگوں نے ہی میری ماں کو مار ڈالا ہے۔ وہ میری شادی کی خواہش اپنے دل میں لے کر دنیا سے چلی گئیں۔ میں اس کی بات سن کر بہت پریشان ہوئی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے راحیل؟ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میرے امی ابو نہیں مانے تو اس میں میرا کیا قصور؟ بہرحال وہ میری باتوں کو نظر انداز کرنے لگا۔
اس نے ضد میں آ کر کسی اور سے شادی کر لی جس کا پہلے سے ہی ایک بیٹا تھا۔ یہ خبر سن کر میں بہت پریشان ہوئی، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی، میری چاہت، میری محبت، میرا محبوب کسی اور کا ہو چکا تھا۔ یہ سن کر میری حالت کافی خراب ہو گئی، لیکن بعد میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ راحیل نشہ کرتا تھا اور شراب بھی پیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے ایک دوست کے ساتھ مل کر اپنا خانہ بھی بنا رکھا تھا۔ مجھے یہ سب سن کر جب بہت دکھ ہوا۔ پڑھائی مکمل ہوئی تو ڈاکٹر بن گئی، MBBS میں ابو نے میری شادی ایک ایسے لڑکے سے کروا دی جو کہ مجھے بالکل پسند نہ تھا۔ وہ آج بھی مجھے قصوروار ٹھہراتا ہے۔ تابع صاحب، آپ بتاؤ اس میں میرا قصور کیا ہے جو اس نے مجھے اتنی بڑی سزا دی؟ وہ میرے جذبات سے کھیلا ہے۔ امرین نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلیم، میرا شوہر مجھے بالکل پسند نہیں۔ شادی کے بعد میں کراچی آ گئی۔ سلیم ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، بس ابو نے اس کی دولت ہی دیکھ کر میری اس سے شادی کروا دی۔ آج میں ایک ناشاد زبردستی کی زندگی جی رہی ہوں۔ وہ مجھے ذرا بھی پیار نہیں کرتا اور میں بھی اس سے نجات چاہتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ راحیل سے مجھے آج بھی محبت ہے، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ تابع صاحب، آپ بتائیں کہ میں قصوروار کیسے ہو سکتی ہوں؟ ساتھ ہی اس کی جھیل سی گہری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میں امبرین کی داستان سن کر کافی افسردہ ہو گیا اور میری آنکھیں بھی پرنم ہو گئیں۔ امبرین صاحبہ، قسمت کے فیصلوں پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ دیکھو، آپ کو بعد میں معلوم پڑا کہ وہ نشہ کرتا ہے اور نہ جانے کیا کیا گل کھلاتا ہوگا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت میں لے لیا اور اس کے شر سے بچا لیا۔ اس میں آپ ہی کی بھلائی ہے، جو ہوا اچھے کے لیے ہی ہوا۔ نہ جانے شادی کے بعد آپ کو کیا کیا اذیتیں سہنا پڑتیں۔ اور ہاں، رہی بات اس کی امی کی وفات کی، تو اس میں آپ کا قصور نہیں۔ یہ معاملات بڑوں میں طے پائے تھے۔ آپ کے ابو نے ان سے جو بات کی تھی اس میں آپ کی شراکت نہیں تھی نا۔ باقی موت تو برحق ہے، اس دنیا سے سب نے ہی ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ میری نظر میں آپ بے قصور ہیں۔ میری بات مانو، سلیم ایک اچھا لڑکا ہے، آپ اس سے اپنے معاملات درست کرنے کی کوشش کرو۔ جب آپ اس سے سچے دل سے پیار کرو گی تو وہ بھی آپ سے سچے دل سے پیار کرے گا۔ گھر بار بار نہیں بسائے جاتے، یہ تو پوری زندگی کے بندھن ہیں اور انہیں نبھانا پڑتا ہے۔ تابع صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر دیکھیں، آپ نے میری رائے چاہی تو میں نے آپ کو دے دی۔ باقی آپ کی اپنی لائف ہے اور اسے اپنی مرضی سے گزارنے کا آپ کو پورا حق ہے۔ میں یہ بات مانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بے وفائی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہماری بھلائی کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے اور جو اس کے حق میں بہتر ہو وہی کرتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھ پائیں یا نہ سمجھیں۔ لہٰذا آپ راحیل کو بھول جاؤ اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان اگر اپنے ماضی کو ہی یاد کرتا رہے تو حال اور مستقبل خراب ہو جاتا ہے۔ شوہر کی خدمت اور اطاعت ہی آپ کی زندگی ہے، جس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں اچھا صلہ ملے گا۔ اپنے گھر کو بساؤ اور ماضی کی تلخ حقیقتوں کو بھول جاؤ۔ آپ کا خیال بالکل ٹھیک تھا کہ عشق، پیار و محبت سب دھوکہ ہے۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس نے مجھ سے اجازت چاہی اور اپنے ڈرائیور کو فون کیا۔ چند منٹوں بعد گاڑی آئی اور وہ چلی گئی۔ میں کافی دیر تک اس کے کہے الفاظ کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے اپنا ماضی یاد آنے لگا۔ بس ایک دھوکہ ہے۔ راحیل نے خود ہی پیار کیا اور امرین کو قصوروار ٹھہرا کر چھوڑ دیا، امرین کی زندگی کو ایک سوالیہ نشان بنا کر چھوڑ دیا۔ ڈر لگتا ہے کہ آج کی نئی نسل اپنی زندگیوں کو سپرد خرافات نہ کر دے۔ ان سب کاموں سے حاصل کچھ نہیں ہوتا سوائے پچھتاوے کے۔ میرا خیال ہے کہ راحیل جیسے انسان سے تو ویسے ہی کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا نہ اپنا مقام تھا اور نہ ہی وہ ایک نارمل انسان تھا۔ امرین کی لائف تباہ ہو جاتی اگر وہ اس کے ساتھ شادی کر لیتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ دوستو، یہ عشق و محبت، یہ پیار سب دھوکہ ہے، کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، دنیا میں چند ایک ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو ان کا پیار مل سکا ہوگا، مگر اس کھیل دشواریاں بھی ہوتی ہیں، خاردار راستے بھی ہیں، اور محبت مل جانا تو بڑے نصیب کی بات ہے۔ محبت کا درد بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ انسان اپنے ماضی کو جتنا بھی بھلانا چاہے لیکن ہر کوشش ناکام ہوتی ہے۔ امرین تو چلی گئی پر اس کی باتیں دیر تک میری سماعتوں سے ٹکراتی رہیں، مگر چند دنوں بعد اخبار میں ایک سرخی پر نظر ٹک گئی۔ لکھا تھا، ایک حسینہ شوہر کی دولت محل چھوڑ کر اپنے ڈرائیور کے ساتھ فرار ہو گئی۔ سننے میں آیا ہے کہ وہ دونوں محبت کرتے تھے، جدید زمانے کی جدید محبت۔
سرخی کے نیچے تصویر بھی لگی تھی اور وہ تصویر امرین کی تھی جو اپنے سابقہ ڈرائیور اور موجودہ شوہر کے ساتھ مسکراتی نظر آئی۔ میں حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ عورت اور محبت کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟